اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجد الخاتم مالک الحدوث السلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وحجۃ الالہ ابو القاسم محمد وعلى نعمه ووارث علمه وخليفته سيد الاولياء والوصيين امير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فعبدت تاليات الأحرف وأئمة البر بل بها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الروح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله آج کی اس عظیم دن کی مناسبت سے ہم اپنے مولانا کی خدمت میں تقریر کو تحیت پیش کرتے ہیں اور آپ جملہ مومنین کو مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی یوم مسعود تھا 17 ربیع الاول، جس میں خداوند علیم نے ان دو ہستیوں کو دنیا میں بھیجا ہے اور انتخاب کیا خدا نے چھٹے امام کے لیے بھی دنیا میں آنے کے لیے اسی دن کا جو پاک پیغمبر کے لیے دن تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیغمبر شریعت پہنچانے والے ہیں اور امام صادق شریعت کو پھیلانے والے ہیں۔ انہوں نے شریعت کو کھول کر کے لوگوں کو آپ نے بیان کیا ہے۔ ہر امام یہ کام کر سکتا تھا، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ یہ کام کر سکتے تھے باقی نہیں کر سکتے تھے، نہیں، ہر امام یہ کام کر سکتا تھا۔ صرف یہ ہے کہ آپ کو جو موقع ملا ہے خدا نے فراہم کیا، وہ کسی اور امام کو موقع نہیں مل سکا، وہ مناسبت نہیں بن سکی۔ ایک حکومت جا رہی تھی اور دوسری حکومت آ رہی تھی، لہٰذا وہ اپنے میں مصروف رہے اور آل محمد کی جو فرد بھی اس دور میں ہوتی اس کے لیے یہ موقع تھا شریعت کے پیغمبر اکرم کو دنیا کے سامنے کھول کر کے بیان کرنا، ورنہ سربستہ کی شریعت، فروعات شریعت لوگوں کو معلوم نہیں تھے۔ یہ امام حق، امام ناطق، امام صادق، جس کو پیغمبر نے یہ جب لقب ارشاد فرمایا تھا تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ میرا بیٹا ہوگا جسے آسمانوں کے اوپر صادق کہا گیا ہے۔ نام مبارک نہیں بننا صدق کے لحاظ سے صادق امامی سی طرح، صدق کا مطلب سچ بولنے والا، یہ تصور ہی نہیں، چونکہ خدا نے ان کو صادقین کہا ہے قرآن کریم، لہذا سب کے سب ائمہ الصادقین کا مصداق ہے۔ اور الصادقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستیوں، وہ خاص گروہ افراد میں سے کہ جن کی پوری زندگی ان تینوں لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، فکر کے لحاظ سے بھی صدق میں گزری ہو، اسے صادقین کہا جاتا ہے۔ ہر ہستی اس طرح سے ہے، خصوصیت کے ساتھ آپ کا معروف ہونا اس واسطے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ نسل حسین سے میرا 5واں بیٹا جو ہے اس کا نام صادق ہے، چونکہ خداوند علیم نے عرش کے اوپر سے اسے صادق قرار دیا۔ یہ پہچان ہے حضرت کی، صادق ہونے کے ناطے اپنا پرایا جس نے بھی ذکر کیا ہے اس نے یہی لقب ذکر کیا ہے کہ آپ اتنے سچ بولنے والے تھے کہ آپ کو صادق کہا گیا، کہ یہاں تک کہ ہر شخص کے ساتھ معروف تھے۔ ایک دن منصور آپ کو لے کر کے باہر چل مجبور کرتے تھے حضرت، وہ جا رہا تھا باہر
آپ کو بھی ساتھ لے لیا. جب باہر ایک جگہ جا کے پڑاؤ کیا, ٹھہر گئے, ایک شخص مانگنے والا آتا ہے, ضرورت مند, باقاعدہ بھیک مانگنے والا نہیں, کوئی شخص تھا ضرورت مند تھا, وہ آتا ہے. اب منصور بھی بیٹھا ہے اور آپ بھی موجود ہیں. اس نے منصور سے سوال نہیں کیا, آپ سے سوال کیا ہے, یا ابن رسول اللہ کچھ عطا دیں. آپ نے مشت بھری ریت کی اور اسے عطا کر, 3 مشت بھر ریت اسے عطا کر. اب اس کو اتنی معرفت نہیں, اس حد تک معرفت تھی کہ سوال اس نے منصور سے نہ کیا, آپ سے سوال کیا. لیکن اگلا جو مرحلہ پیش آیا اس کو اتنی معرفت نہیں تھی حضرت کی. اب وہ کہے کہ میں اب کیا کروں, منصور سے نہیں مانگا, ان سے مانگا, انہوں نے بھی یہ عطا کر دی. تو وہاں جو منصور کا مصاحب بیٹھا تھا اس نے کہا کہ اب تم کیسے منصور سے مانگ سکتے ہو, اسے چھوڑ کر کے تم نے ایک ایسے شخص سے مانگا ہے جو اس کے بغیر کہ خود فقیر ہے, خود نادار ہے, تمہیں ریت دے آپ یہی لے جاؤ, لے جاتا ہے. اور حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا, اذهب وغلو, جاؤ اور اسے سنگین بھاری قیمت کے ساتھ بیچنا, سستا نہ بیچنا, جاؤ اسے بھاری قیمت کے بدلے میں بیچنا. لے کر کے آتا ہے, گھر آ کر کے پریشان ہے. بیوی نے پوچھا کیوں پریشان؟ اس نے کہا یہ منظر پیش آیا, میں مانگنا منصور سے چاہتا تھا لیکن چونکہ حضرت سامنے بیٹھے تھے ان سے سوال کر لیا, انہوں نے مقابل میں یہ ریت اٹھا کر کے دے دی. بیوی نے کہا, انہوں نے کہا کیا تھا جب تمہیں ریت عطا کی؟ کہا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ لے جاؤ اور بغل پہ ہی اسے سستا نہ بیچنا, بھاری قیمت کے ساتھ بیچنا. بیوی نے کہا اگر انہوں نے یہ جملہ کہا ہے تو کہنے والا صادق ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے. محمد وآل محمد بلندر صلوات. لہذا اس کو انتہائی سنبھال کے رکھو کہ اس کی قدر و قیمت کو عورتوں میں بتا دوں. تھوڑی سی آزمائش کے لیے میں نے اٹھا کر لے تو جو بیچنے کے لے کر کے گیا ہے یہودی کے پاس, یہودی تاجر کے پاس. یہودی نے اسے جو بھی دیکھا, اس نے اپنی دانست میں اسے ریت کی پیش, لیکن اس نے جو بھی دیکھا نا اس نے ایک بھاری قیمت دے کر کے یہ لے لی اور کہا کہ جتنا بھی اس جیسا ہے نا تمہارے پاس مال, وہ سب میرے پاس رہو, میں تمہیں 2 گنا مال عطا کروں گا. اس کے بعد خداوند عظیم ان کو اس طرح سے. اب وہ خاتون جو گھر میں بیٹھی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ثابت ہے. اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھاری قیمت رکھتا ہے تو پھر یقین کر لو کہ یہ بھاری قیمت رکھتا ہے. ہم خوش قسمت ہے خداوند عظیم ہے, ہمیں یہ امام ہے. آپ کی زندگی اس لحاظ سے ائمہ سے فرق کرتی ہے کہ جتنے بھی مشہور مذاہب کے علماء ہیں وہ اکثریت آپ کے شاگرد ہیں. وہ فخر بھی کرتے ہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ شاگردی کی ہے بلکہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے. بے شک بعد میں وہ مخالفت پہ اترا ہے. کوشش کی اس دور کے فقیہ نے جناب ابو حنیفہ نے, باوجود اس کے کہ 2 سال آپ کی شاگردی میں رہ گئے, لیکن کوشش کی ہر بات میں آپ کی مخالفت کرتے کہ دیکھو فتوی صادق کیا ہے. اس کے مخالف انہوں نے فتوی قیاس کے ذریعے سے ذکر کیے ہیں بے شک, لیکن وہ دور جو شاگردی کا دور ہے اس کے اوپر خود بھی فخر کیا ہے. لولا سنتان لعنت اللہ, اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے جس میں آپ کا شاگرد رہا ہوں تو میں ہلاک ہو جاتا ہوں. آتے جب وہ بہت بڑے فقیہ اور عالم مشہور ہو چکے تھے, آتے ہیں آپ کی خدمت میں اور آپ نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ درس تفسیر کرتے ہیں لوگوں کے لیے. اس نے کہا جی. آپ نے کہا اتعرف الناسخ من المنسوخ والتنزیل من التعویل, کیا تم قرآن کے ناسخ و منسوخ تنزیل و تعویل کا علم رکھتے ہو کہ تفسیر کرتے ہو لوگوں کو؟ انہوں نے کہا جی میں رکھتا ہوں. آپ نے پھر ارشاد فرمایا اگر تمہیں قرآن کی تعویل کا علم ہے تو یہ ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں, اس آیت کے بارے میں بتاؤ کہ اس کی تعویل کیا ہے. آیت پڑھی آپ نے سورہ سبا سے, سیروا فیہا لیالیٰ و ایاما آمنین,
قوم سبا کی بستیوں کے بارے میں ظاہر آیت ہے، تنزیل قوم سبا کی بستیوں کے بارے میں خدا نے ان کا ایک وقت بتایا ہے کہ ایک وقت میں وہ اتنی پرامن بستیاں تھی کہ دن میں سفر کرو تب بھی امن میں رہو، کہ رات میں سفر کرو تب بھی امن میں رہو۔ بعد میں انہیں فَكَفَرَ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، انہوں نے پھر خدا کی نافرمانی جب شروع کی تو وہ سب نعمتیں ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پہ بھوک پیاس ننگ امنی ناامنیت سب کچھ ان بستیوں میں شروع۔ یہ تھا ظاہر آیت۔ آپ نے پوچھا فما تعبیر، آپ بتاؤ کہ اس آیت کی تعبیر کیا ہے؟ جناب ابو حنیفہ نے کہا السفر بین مکہ والمدینہ، کہ اس آیت کی تعبیر مکہ اور مدینہ کے درمیان کا سفر، مطلب یہ بنو کہ سیروا فیہا لیالیہ و ایامنا منہ، ان دو شہروں کے بیچ میں تم سفر کرتے رہو، دن کو کرو تب بھی امن میں رہو، رات کو سفر کرو تب بھی امن میں رہو۔ آپ نے فرمایا ابو حنیفہ ایمان کے ساتھ مجھے بتاؤ کیا اس سفر میں مکہ اور مدینہ کے درمیان حاجیوں کو لوٹا جاتا ہے یا نہیں لوٹا جاتا ہے؟ حاجیوں کو قتل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے؟ کہا کہ رسول اللہ یہ تو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کیسے یہ تعلیم صارف کی ہو سکتی ہے جسے خدا فرما رہا ہے کہ امنیت ہے تمہارے لیے، دن کو سفر کرو تب بھی امنیت، رات کو سفر کرو تب بھی امنیت ہے، تو یہ کیسی امنیت ہے کہ حاجیوں کو لوٹا جاتا ہے، اس سفر میں مارا جاتا ہے؟ ابو حنیفہ نے کہا فما تعبیر ہے رسول اللہ، آپ بتائیے کہ اس آیت کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا لم یظہر لہا تعبیر بعد، ابھی تک اس آیت کی تعبیر نہیں آئی ہے، اس آیت کی تعبیر تب آئے گی جب ہمارا قائم تشریف لائے گا، زمین امن ہو جائے گی، دن کو چلو تب بھی امن ہے، رات کو چلو تب بھی امن ہوگی پوری زمین۔ یہ ہستیاں معرفت امام ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ ایام ہمارے لیے باعث بنتے ہیں کہ ہمیں ہمارے خطا سے ہو سکے، ان کی زندگی بیان کی جائے تاکہ ان عظمتوں کا احساس ہو سکے، خدا کا شکر ادا کر اس نعمت پر کہ خدا نے ہمیں ان کی معرفت عطا کی اور ہم نے ان کی امامت کو قبول کیا۔ ان پہ احسان نہیں ہے، خدا کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ خدا نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ خدا کا احسان ہے مؤمنین آپ پر کہ اس رسول کو میں نے تم پر بھیجا۔ خدا کہہ رہا ہے یہ احسان ہے ہمارا، صرف رسول خدا نہیں، یہ ساری 14 ہستیاں اس طرح سے خدا کا احسان ہے۔ زیارت جامع کے یہ لفظ کہ خلقکم اللہ اطوارا انوارا، آپ کو خدا نے نور خلق کیا، وکنتم بعرشہ موقفین، آپ کا مقام قرار دیا تھا خدا نے اپنے عرش میں، فمن بکم علینا، خدا نے ہم پہ احسان کیا کہ آپ کو زمین پہ نازل کیا۔ تو یہ احسان انسانیت کے اوپر، نہ صرف انسانیت کے اوپر بلکہ پوری کائنات کے اوپر کہ خدا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے نبی میں نے آپ کو صرف رحمت کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو یہ عظمتیں ہیں جو خدا نے عطا کی ہے اس زمین ان وجودات مقدسہ کے ذریعے سے، ان ہستیوں کے وجود کے ذریعے سے جو عظمت خدا نے عطا کی ہے، اس عظمت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور پیغمبر کا یہ یوم ولادت اور پیغمبر تشریف لائے ہیں دنیا میں، کن عظمتوں کے ساتھ خدا نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ کیوں مناتے ہیں؟ یہ ایام کس لیے مناتے ہیں؟ کسی بدعت خرافت وغیرہ کے لیے نہیں ہے گنجائش اسلام کہ نام پیغمبر کے ساتھ نام ائمہ لے کر کے ہم بدعات کو شروع کریں، بدعات کو رواج کریں، نہ، یہ اس لیے ہے تاکہ ان کی عظمتوں کا ذکر ہو، ان کی معرفت حاصل ہو، ہم خدا کا شکر ادا کر سکیں کہ یہ عظمتیں ہمیں عطا کی ہے خدا نے۔ قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ فضل خدا اور رحمت خدا ہے جو اس نے عطا کیا۔ خدا کہتا ہے فلیفرحوا، خوش ہونا چاہیے، خوشیاں منانا چاہیے اس فضل پہ اور رحمت خدا پر۔ حدیث میں صاحب کے بارے میں سورہ یونس کے 58 نمبر آیت، خدا نے سورہ یونس کی 27 نمبر آیت قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، موعظہ بھی ہے، ہدی و رحمت للمؤمنین، یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین۔ آگے فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ،
خدا کے فضل اور اس رحمت کے ذریعے سے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ اس وجہ سے فضل و رحمت خدا کی وجہ سے معصوم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فضل خدا کیا ہے اور یہ رحمت خدا کیا ہے؟ فرمایا فضل خدا وجود پیغمبر اور نبوت پیغمبر ہے، اور رحمت خدا وجود علی اور ولایت علی ہے جو خدا نے عطا کی۔ وہ کہتے ہیں اس رحمت پہ خوشیاں مناؤ۔ قرآن میں فرما رہا کہ جو رحمت ہم نے عطا کی اس پہ خوشیاں مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، اس رحمت اور فضل پہ خوش ہونا چاہیے۔ وہ صاحب کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہر رحمت کی اساس سے بنیاد وجود پیغمبر قرار دیا، قرآن نے دیا۔ عالمین صرف انسانیت نے، پوری کائنات خدا کہتا ہے ہم نے اسے رحمت بنائی۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ رحمت ہے تو فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ یونس 58 نمبر آیت میں کہ اس رحمت کی وجہ سے آپ کو خوشی منانا چاہیے۔ تو اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے خوشی کا، جس میں وہ رحمت خدا زمین پر تشریف لاتی ہے۔ قرآن میں خوش کہہ رہا ہے مومنین خوش ہو، تمہیں خوشی منانی چاہیے۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ معصومین کا دن منایا جاتا ہے کہ یہ رحمت خدا زمین پر نازل ہوئی۔ خداوند نے اس وجود مقدس پر رحمت بنا کر کے بھیجا اور خود حکم دیتا ہے کہ اس رحمت پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ معرفت حاصل کرنے کی خاطر، یہ اجتماعات تاکہ معرفت حاصل کی، پتہ چلے کہ ان کی عظمتیں کیا تھی۔ ایک شخص آتا ہے بلخ سے، زیارت امام صادق علیہ السلام کے لیے سبق سے آتا ہے، حج کرتا ہے، اور حج کے بعد حضرت کی زیارت کے لیے مدینہ آتا ہے۔ ہر سال آپ کے لیے طائف لے گیا۔ اس کی بیوی نے ایک سال کہا کہ آپ ہر سال جاتے ہیں اور بڑے طائف لے کے جاتے ہیں، تو کبھی انہوں نے بھی آپ کو کچھ ہدیہ دیا ہے جن کے لیے اتنے طائف لے کے جاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں جن کے لیے طائف لے کے جاتا ہوں نا، وہ اس کائنات کے مالک ہیں، میرے تحائف کو ان کی ذات کے لیے ذرا برابر بھی فرق اور فائدہ نہیں ہے، وہ اس کائنات کے مالک ہیں، یہ صرف مجھے فائدہ ہے، جو تحفے ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں اس کا فائدہ صرف مجھے ملتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تحائف کا۔ پھر بھی یہ لے آیا تحائف اور حضرت کو پیش کیے۔ حج کے بعد جب آیا حضرت کے پاس اور جب وضو کروانے لگا، حضرت کو کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو وضو کرواتا ہوں، آپ کرواؤں؟ پانی ڈال رہا ہے، حضرت وضو کر رہے تھے، نیچے ظرف میں پانی گر رہا ہے۔ جب ایک حصہ اس کا بھر گیا، تیسرا حصہ، تو آپ نے پوچھا اس سے کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ رسول اللہ پانی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ زبرجد ہے۔ اب جب دیکھا تو وہ سب زبرجد کو گڑبڑ میں تھا۔ پھر ایک اور حصہ پانی گرا، فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا پانی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ موتی ہے، دو اٹھائیے۔ اسی طرح تیسرا حصہ پانی گرا، کہا ہیرے جگہ ہوا تھا۔ جب یہ بھر گیا برتن تو حضرت نے ارشاد فرمایا یہ میری طرف سے اپنی زوجہ کو ہدیہ کے طور پر پیش کر دو۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام اس لیے امام نہیں ہے کہ وہ صرف ان کو جانتا ہے جو سامنے بیٹھے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ امام کو اگر پس دیوار کی بات کا پتہ نہ ہو، وہ کائنات کا امام کیوں بنایا گیا؟ کس خصوصیت کی وجہ سے؟ ابو سعد دہلوی میں ایک دن امام رضا علیہ السلام رضی اللہ عنہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد سے عرض کے یا رسول اللہ، یہ مختلف زبانوں کے لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، چونکہ جب خراسان تشریف لے گئے تو بہت سے مختلف زبانوں والے لوگ وہاں پہ آتے تھے۔ حضرت ہر کسی سے اس کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے، جو جس زبان کا بھی ہوتا تھا اس کے ساتھ اس کی زبان کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ ابو سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ، اتحسن لوگ آتے ہیں، آپ جو ان کی ہر کسی کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ ان کو بہترین ان کی زبان آپ کو آتی ہے، تو یہ کیسے ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا
کہ یہ بتاؤ انا حجت اللہ علیہم، میں ہوں اللہ کی حجت ان کے اوپر، اگر میں ان کی زبان نہ جانوں تو کیسے میں خدا کی حجت بن سکتا ہوں ان کے اوپر؟ مجھے اگر اس کی زبان نہ آتی جس کی حجت ہو، یہ پرندوں کی زبانیں ہیں، خدا نے کہا یہ پرندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ خدا نے سلیمان کو عطا کر دی، کہا علمنا منطق الطیر، ایھا الناس لوگوں ہمیں علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیوں کی تعلیم دی ہے خدا نے، پرندے بول رہے ہوتے ہمیں پتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے پھر لوگوں کو پیش بھی کیا کہ یہ چڑی اور اس کا نر جو ہے یہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے تھے، پکڑ لیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کے بڑے مار رہا تھا کہ خدا نے مجھے وہ قوت عطا کی ہے، میں چاہوں تو گنبد سلیمان کا اپنی چوٹ سے اٹھا کے لے جاؤ۔ حضرت سلیمان نے پکڑ لیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا ابن رسول یا سلیمان خدا نے پردہ رکھتا ہے، میں وہ اس کے سامنے کر رہا تھا۔ یہ تو شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے سامنے جو اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے خدا الذی نے پرندوں کی زبان قرار دی ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ خدا نے جماعت میں فہم و شعور قرار دیا ہے، یہ ہمارے لیے دیوار ہے، ان کے لیے دیوار نہیں ہے، یہ مخاطب قرار پاتی ہے، بات ہوتی ہے، جواب دیتی ہے۔ اور پیغمبر کا یہ معجزہ جو مولانا نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک یہودی نے آ کر کے آپ سے جب سوال کیا تھا کہ رسول چلے گا دنیا سے ورنہ میں ان کا علاج کر لیتا، میں چونکہ طبیب ہوں اور انہوں نے نبوت کا جو دعویٰ کیا نعوذ باللہ من ذالک، میں وہ ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں، تو میں علاج کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ اب دنیا سے جا چکے ہیں، تو میرے لیے تو ان کی رسالت ثابت نہیں۔ آپ نے اس کو یہ معجزہ پورے تفصیل سے بیان کی کہ میرے رسول نے لوگوں کو معجزے دکھائے ہیں، ان کی رسالت کس وجہ سے ثابت ہوئی لوگوں کو۔ معجزہ یہ دکھایا کہ مشرکین ایک دن آ گئے، کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس درخت سے کہیے کہ یہ چلتا ہوا آپ کے پاس آ جائے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ایتھا الشجرہ، یہ لفظ نہج البلاغہ میں ایتھا الشجرہ ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ فانقلعوا بعنقکم وآتوا الی، اے درخت اگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے اور میری رسالت پر ایمان رکھتا ہے تو جڑوں سمیت اٹھو اور چلتے ہو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خطاب ہے پیغمبر، دعا نہیں کی خدا پاک پیغمبر نے خدا کی خدمت میں، مالے اس درخت کو چلا نہ، درخت سے بات کی۔ تم اگر صاحب ایمان ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو میری بات سنو اور چلتے ہوئے آ جاؤ۔ زمین شک ہونا شروع ہوئی، درخت میں ایک شور پیدا ہوا، چلتا ہوا آیا اور شاخ حضرت کے اوپر جھکا تو درخت۔ مشرکین نے کہا کہ آدھے کو کہیں واپس چلا جائے، آدھا ٹھہرا، چلا گیا۔ پھر کہا اس آدھے کو کہیں یہ بھی واپس چلا جائے، اس کے تب مل گئے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہو گیا۔ یہودی کو جب مولا نے یہ معجزہ بیان کیا تو یہودی نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو اپنی زبان سے نہیں دیکھا ہے، لہٰذا میں کیسے اس پہ یقین کر لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جو موجود ہوں، جو معجزہ تم پیغمبر سے مانگنا چاہتے تھے، میں علی موجود ہوں، مجھ سے مانگو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ رسالت پیغمبر کا میں شاہد ہوں۔ خدا نے قرآن کریم میں علی کو شاہد رسالت پیغمبر کا، اس شہادت کا یہی مطلب، زبان سے شہادت مراد نہیں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول، یہ ہر کوئی دے رہا ہے۔ خدا نے خصوصیت کے ساتھ جو علی کو شاہد بنایا ہے رسالت پیغمبر کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی رسالت پیغمبر ثابت کرنا پڑی، علی ابن ابی طالب اسے ثابت کریں گے، جیسے نبی ثابت کیا کرتے تھے۔ نبی معجزے سے ثابت کرتے تھے اپنی رسالت، علی کہتے ہیں میں ثابت کروں، تم جو ان سے پوچھنا چاہتے تھے، مانگنا چاہتے تھے، مجھ سے مانگو میں کروں۔ اس نے کہا کہ یا علی میں چلا جاتا ہوں اٹھ کر کے دروازے سے، مجھے میری مرضی کے خلاف واپس ہونا۔ فرمایا ایسا معجزہ طلب نہ کرو جو دوسروں کے لیے حقانیت کو ثابت نہ کر سکے۔ دوسروں کو کیا پتہ چلے گا کہ تم اپنی مرضی سے واپس آئے یا میری مرضی سے واپس آئے؟ تو یہ ایسی بات طلب کرو جو بھی دیکھے مانگنا ہے رسالت پیغمبر رکھتا ہے۔ اس نے کہا علی اگر ایسا مسئلہ ہے تو یہ جو کھجور کا درخت ہے آپ اسے کہیں کہ یہ ذروں میں بکھر جائے فضا میں اور اس کا نشان بھی باقی نہ۔ آپ نے درخت کو اسی طرح ارشاد فرمایا جس طرح پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں علی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ذروں کی صورت میں فضا میں بکھر جائے۔ یہ حکم ہوا، پتے ذروں کی صورت میں بکھرنا شروع ہوئے، شاخیں بکھری، تنا بکھرا، ایک لحظے میں درخت کا نام و نشان مٹ گئے، ذروں کی صورت میں فضا میں بکھر گئے۔
یہودی نے کہا کہ آپ امیر المومنین آپ اس درخت کو حکم دیجیے جس طرح ذروں میں بکھرا ہے اسی طرح واپس درخت کی شکل میں تشکیل پا جائے. آپ نے فرمایا میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تم کہتے جاؤ جیسے جیسے کہتے جاؤ کہ ویسا ویسا ہوتا چلا جائے. ایک بات ثابت ہو گئی, یہودی کہتا رہا بہت سی باتیں آگے اس نے کہی درخت کے حوالے سے, جیسا وہ کہتا گیا ویسا ہوتا گیا. یہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ معصومین کی عظمت کا یہ مقام ہے کہ ان کی زبان سے لفظ نکلنا ضروری نہیں ہے, ان کی مرضی ہونی چاہیے, کہنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جایا کرتا ہے. یہ عظمت ہے, یہ خدا بندے نے کو عظمت عطا کی. فرمایا بلخی کو کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اپنی زوجہ کو دی, یہ حجت خدا ہے. وہاں بلخ میں بیوی نے ایک بات کہی تھی اپنے شوہر سے, حجت خدا کو مدینہ میں پتا تھا کہ وہ کیا کرے گی. یہ جب واپس لے گیا نا اس نے کہا کہ خدا کی بندی یہ دیکھو وہ پانی تھا وضو کا, صرف ان کی مرضی ہوئی یہ پتھروں میں بدل گیا, قیمتی پتھروں میں. کائنات کے لیے اس کی بہت قیمت ہے, ان کے لیے اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. وہ پانی کو انہوں نے بدلا ہے. عورت کو معرفت ہو, اس نے کہا مجھے کیوں معلوم رکھا یہ اگر اتنی عظیم ہستی ہے تو مجھے اس کی زیارت سے کیوں معلوم رکھا ہے. اگلے سال مجھے ساتھ لے کے جانا ہے, میں زیارت کروں. لے کر کے چلا, مدینہ سے ایک منزل دور وہ بیمار ہو گئی اور یہاں تک کہ مرض الموت میں گرفتار ہو گئی. اس نے بیوی کو چھوڑا کنیز کے ساتھ اور خود گیا حضرت کی خدمت میں جا کے سلام عرض کی. کہتا ہے جب حضرت تشریف فرما تھے حضرت نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا. میں داخل ہوا, سلام عرض کیا, جواب دیا, کہا کہ واپس چلے جاؤ, تم زوجہ کو مرنے کی حالت میں چھوڑ کے آئے تھے, اس وقت وہ جاؤ گے تو صحیح اور سالم اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانا کھا رہی ہو. یہ واپس آیا, دیکھا وہ صحیح اور سالم کنیز کے ہاتھ میں کھانا کھا رہی تھی. اس نے پوچھا کہ جب میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا تو اس وقت تم مر رہی تھی, اب بالکل صحیح اور سالم ہے. اس نے کہا بالکل اسی طرح ملک الموت آیا خیمہ میں, اس نے میری روح کو قبض کی, روح لے کر کے نکل رہا تھا تو دروازے سے ایک ہستی داخل ہوئی جس نے سرخ لباس پہنا ہوا. اس نے ملک الموت سے کہا ملک الموت تجھے خدا نے کیا حکم دیا؟ کہا کہ خدا نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا. کہا میں نے خدا سے عرض کیا ہے 20 سال کے لیے اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جائے. یہ ہے وہ ہستی جس کو ہم نے امام مانا ہے. پاک پیغمبر کی برکتیں اس کائنات میں واضح ہیں. آل محمد ثمر ہے پاک پیغمبر کے وجود میں والا. جو برکتیں ذات پیغمبر میں پائی جاتی تھی آل پیغمبر میں سب کی سب پائی جاتی تھی, لیکن پیغمبر ایک اصل پاک پیغمبر کو خداوند عظیم نے وہ عظمت اس وجود مقدس میں عطا کی تھی کہ ایک بچہ لائی ایک خاتون, لوگ لے آتے تھے اپنے بچوں کو, دعا کرواتے تھے, نام کی درخواست کیے کرتے تھے, کچھ کو آپ قبول فرما لیتے تھے, کچھ کو قبول نہیں فرماتے. ایک بچہ لے آئی عورت, اس نے صرف اتنا کہا کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے, یہ سر پہ مس ہو جائے آپ کا دستے ہوا. حضرت نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, وہ بچہ 80 سال تک زندہ رہا, کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا, کوئی بیماری اس کے قریب نہیں ہے. ایک کنواں جس کا پانی تلخ تھا, صرف لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تھا, میٹھا ہو گیا. خداوند عظیم نے اس ہستی کو کیا کیا برکتیں عطا کی. ایک دن اصحاب بیٹھے تھے, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ منبر پہ سے خطبہ دے رہے تھے, اصحاب بیٹھے. ایک شخص داخل ہوا, سلام عرض کیا, کہا یا رسول اللہ اجازت آپ کے پاس آنا چاہتا. اجازت میں پاس آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا بھی ہوں, پیٹ خالی, مقروض بھی. کتنا مقروض؟ 70 دینار.
یا رسول اللہ یہ دونوں چاہیے، پیٹ بھر جائے، کھانا مل جائے اور یہ قرض ادا ہو جائے۔ پاک پیغمبر نے لوگوں سے کہا کہ کوئی دے اس کی ضرورت پوری کرے، سب خاموش ہے، کسی نے کچھ نہ کیا۔ پاک پیغمبر نے انتظار کیا تھوڑی دیر، کوئی کھڑا ہو گیا، کوئی کھڑا نہ ہوا، اور پیغمبر نے اپنا امامہ اتارا اور اسے دیا، کہا یہ لے جاؤ، خدا بند عظیم بہتر کرے گا۔ اس نے جب امامہ پیغمبر لیا، سب سے پہلے اپنے پیٹ سے لگایا، بھوک ختم ہو گئی، اور وہ اندھا تھا، وہ شخص جو آیا تھا وہ اندھا تھا۔ اس نے اس کے بعد اس امامے کا بوسہ لیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا تو بیمار واپس آ گئی۔ معرفت کا مسئلہ ہے، آپ کو کتنی معرفت۔ امامہ پیٹ سے لگایا، بھوک ختم ہو، آنکھوں سے لگایا، بینائی واپس آ گئی۔ اب جب دیکھنے والوں نے دیکھا کیونکہ کتنی برکات پائی جاتی ہے، اب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے 70 دینار مجھ سے لے لو، امامہ مجھے دے دو۔ کسی نے اور اضافہ کر دیا، کسی نے اور اضافہ کر دیا، اس نے قبول نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں نہیں کیا، لے کر کے نکلا مسجد سے۔ دروازہ مسجد پہ پہنچا تو ایک صحابی جو تجارت کے لیے سفر پہ گیا ہوا تھا، وہ اپنا سامان تجارت لے کر کے واپس آ رہا تھا مدینہ کے دروازے پہ۔ 6 اونٹ جن پر سامان لگا ہوا تھا، 5 اونٹ پہ سامان لگا ہوا تھا، اور 6واں اونٹ اس کا اپنا جس پہ وہ خود سوار تھا۔ اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور پھیلا ہوا، دروازے مدینہ پر زمین سے آسمان تک نور پھیلا ہوا۔ اس نے کہا رسول خدا لگتا ہے موجود ہے دروازہ مدینہ پر۔ جب اندر آیا دیکھا کہ اس شخص کے پاس حضرت کا امامہ ہے۔ اس نے کہا یہ امامہ کہاں سے لیا تم نے رسول خدا؟ کہا رسول خدا نے خود عطا کیا۔ اس نے کہا امامہ مجھے دے دو، یہ 1 اونٹ کا سامان لے دو۔ نہیں مانا، کہا 5 اونٹ کا سامان لے دو، امامہ مجھے دو۔ کہا یہ 6واں اونٹ جس پہ میں سوار ہوں بھی لے دو۔ مان سامان سارے لیے، اونٹ لے لیے، چلا گیا۔ اس نے امامہ اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور آیا پاک پیغمبر کی خدمت۔ امامہ آ کر کے پیش کیا حضرت کو، یا رسول اللہ یہ آپ کا امامہ واپس لے آیا، قبول فرمائی۔ حضرت نے امامہ لے کر کے ارشاد فرمایا کہ خدا سے اپنے مانگنا چاہے تو بھی مانگ لو۔ اس نے عرض کیا بارے الہ بے صاحب الامامہ، تجھے قسم ہے اس ہستی کی جس کا یہ امامہ ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جبرائیل نازل ہوئے، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ اس سے کہو آج ماننے میں بخل نہ کرے، یہ اگر پوری کائنات کے لوگوں کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا آج خدا سب کو معاف کر دے گا۔ اگر معرفت ہو تو یہ تاثیر ہے، اگر معرفت ہو، وہ روضہ مبارک جہاں جیسا جتر موجود ہے، اس کی برکات کیا کم ہو سکتی ہے؟ وہ تصور کر سکتا ہے کہ جہاں پہ وہ جیسا جتر مس ہو رہا ہے، اس سرزمین میں کتنی برکات ہو، اس روضے کی جالی میں کتنی برکات ہو۔ یہ حضرت کے بارے میں جب حضرت تشریف لائے اور جب والد ہو گئے نجف میں، اور وہاں پہ جو اصحاب ہو گئے، اصحاب کی خصوصیت بھی ذکر کی ہے کہ وہ رات کو وہ عبادتیں کرنے والے لہم طویل کا نہ ہے، بین رکعتین و سجدتین، کوئی رکوع کی حالت، کوئی سجدے کی حالت، رات کو اس طرح عبادت کر رہے ہوں جیسے شہد کی مکھیوں پہ آواز ہوتی ہے پڑھو، یہ ذکر خدا مناجات خدا۔ صبح جب ہوگی اور جنگ کے لیے وہ آمادہ ہوں گے، یتبرکون بسرج الامام، جائیں گے اس زین کو مس کریں گے جس زین پر حضرت تشریف فرما ہو، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا اگر معرفت ہو آپ کو تو یہ ان چیزوں میں برکات خداوند عظیم نے قرار دی ہے۔ ابن حجر اسقلانی فتح باری میں لکھتا کہ ابن عقیل جو عالم ہے ان سے سوال کیا گیا کہ کعبہ افضل ہے یا حجرہ پیغمبر اکرم افضل، دونوں میں سے کون سا افضل؟ اس نے کہا کہ اگر صرف حجرہ کو دیکھیں تو کعبہ افضل ہے، لیکن اگر حجرہ میں جو جسد اطہر پیغمبر کا موجود ہے
اس کو دیکھے تو پھر کعبہ کی بات نہ کرے. وہ جگہ عرش الہی سے افضل ہے جہاں پر جسد پیغمبر موجود ہے. عظمت پیغمبر کا کسی کو کیا اندازہ ہے؟ نام مبارک پیغمبر خدا مند علی نے عطا کیا. کوئی اور عطا کرتا تو اعتراض کیا جا سکتا تھا. محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے, احمد بہت زیادہ تعریفیں کرنے والا حمد کرنے والا, محمد یعنی جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. زمین والوں کے لیے خدا بند علی نے یہ نام مبارک پیغمبر کو عطا کیا. اگر کوئی عطا کرتا تو کہہ سکتے تھے کہ یہ خدا کی حمد ہوتی ہے, غیر خدا کے لیے کیسے کہہ رہے اس کی سب سے زیادہ حمد کی جاتی ہے. خدا نے خود کہا ہے کہ یہ محمد ہے, یعنی وہ ہستی ہے جس کی زمین میں سب سے زیادہ حمد کی جائے گی. جب بھی میرا ذکر ہوگا میرے حبیب کا ساتھ ذکر کیا جائے گا. محمد وآل محمد وآل فرد. ابو ہارون مخفوف جو ہے وہ ایک دن حضرت کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد کی خدمت میں حاضر ہوا, اور جب تو حضرت نے سوال کیا کہ ابو ہارون مشکل نہیں آئے, اس نے عرض کیا کہ خدا نے بیٹا دیا, مصروف رہا اس وجہ سے آ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا کہ نام کیا رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے نام محمد رکھا ہے. جب آپ نے یہ سنا نا, 3 مرتبہ زمین پر اتنے زیادہ چونکے کہ قریب تھا پیشانی زمین پر لگ جائے. فرمایا میں قربان اس نام مقدس پر, میں قربان, میرے ماں باپ قربان, میرے اجداد قربان, تمام اہل زمین قربان, تمام اہل آسمان قربان اس نام مقدس پر. اگر بیٹے کا یہ نام رکھا ہے تو اس بیٹے کا اکرام اور احترام کرنا, کیونکہ اس کا نام حضرت کے نام والے نام ہے. جس گھر میں یہ نام مقدس ہوتا ہے خدا کی رحمت صبح بھی برستی ہے, شام بھی برستی ہے. صرف اس نام کی برکت کی وجہ سے خدا نے یہ اس طرح سے واحد انسانوں میں سے وہ ہستی اور پیغمبر ہے جس کی تربیت خدا نے خود کی. باقی یہ شرف کسی کو حاصل نہیں. کتنا احترام اور مقام بلند ہے آپ کا کہ خدا خالق خود آپ کا احترام کرتا ہے. قرآن نے احترام کیا ہے خدا بندے کی. نبیوں کا نام خدا آسانی سے لے لیتا ہے, یا آدم, یا نوح, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا شعیب, یا داؤد, یہ سب نام لیتا ہے قرآن کریم. اس ہستی کا نام نہیں لیا قرآن کریم نے پورے قرآن میں. کس خاطر؟ احترام پیغمبر کے پیش نظر, یعنی خدا خود احترام کر رہا ہے پیغمبر اکرم. تو خالق اس کے لیے کیا فرق پڑتا تھا؟ نہ, وہ کہتا ہے مخلوقات میں سے یہ جو مخلوق ہے نا میری, یہ میرا حبیب بھی ہے, میرا صفی بھی ہے. اس کا میں نے خود انتخاب کیا, صفی خدا, اور پیغمبر کے لیے کہا حبیب خدا, صفی خدا کا اختیار کرنا. خدا کہتا ہے میں نے خود اختیار کیا. لہذا خدا احترام پیغمبر میں کہیں پہ نام پیغمبر نہیں. کیا محمد کہہ کر کے خدا نے نہیں خطاب کیا پاک پیغمبر؟ جب بھی بلایا ہے لقب کے ذریعے سے بلایا. لقب بھی وہ جو آپ کی حالت ہے اسے پسند ہے, کوئی معروف لقب نہیں ہے. پاک پیغمبر کی جو حالت خدا کو پسند آتی ہے اسی سے خطاب کر لیتا ہے. چادر اوڑھ کے لیتے ہوئے ہے پسند آ جاتا ہے, یا اللہ مدثر کہہ دیتا ہے. ابا لے کر کے لیتے ہوئے پسند آ جاتا ہے, کہتا ہے یا اللہ مزمل. آپ کی طہارت ذاتی کو دیکھتا ہے, کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. میں یہ بتا, میں نے یہ قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. خدا کسی کی عبادت پہ راضی ہو جائے, یہ بڑی بات ہے کہ یہ اب اسی طرح عبادت کر رہا ہے جیسا میں لائق عبادت ہوں. خدا اگر راضی ہو جائے, یہ اس آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ خدا اس کی عبادت پہ راضی ہو جائے اور عبادت خدا کو قبول ہو جائے اس کی عبادت. یہ سب سے بڑی بات ہے. لیکن یہ ہستی وہ ہے جب عبادت کر رہا ہے تو خداوند عظیم یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے نبی میں تیری عبادت پہ راضی ہوں. وہ کہتا ہے میرے نبی اتنی زیادہ عبادت نہ کیا کرو کہ آپ کے پاؤں کو بھرم آ جائے, تھوڑی عبادت کر لیا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قل لا الہ الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. ساری رات کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے میرے نبی؟ آدھی رات اس سے تھوڑا تم زیادہ. میرے نبی یہ جو آپ کے پاؤں پہ بھرم آ جاتے ہیں میں خدا اسے برداشت نہیں کر سکتا, لہٰذا ہم عبادت کرو.
انک لعلی خلق عظیم، جیسا بندہ میں چاہتا تھا آپ بالکل ویسے. خدا دے رہا ہے خلق عظیم. کسی نے آ کر کے مولا کی خدمت میں عرض کیا صرف لنا النبی، مولا سے کہا کہ ہمارے نبی کی صفت بیان کرو. آپ نے ارشاد کرو تم میرے لیے دنیا کی نعمت بیان کرو. اس نے کہا نہیں مولا، دنیا کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خدا نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ شمار نہیں کی جا سکتی. فرمایا یہ دنیا وہ ہے جسے خدا قرآن میں قلیل کہہ رہا ہے. کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی متاع قلیل تھوڑی ہے، اور جسے خدا قلیل کہہ رہا ہے تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو. اور جسے خدا عظیم کہہ رہا ہے اس کے کمالات کیسے بیان کیے جا سکتے ہیں؟ خدا نے اس ہستی کو عظیم کہا. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ خدا کسی کو عظیم کہے. ہر نبی نے کوشش کی ہے خدا کو راضی کرنے کی. خدا تو راضی ہو جائے. اتنی زحمات کی خدا کی برکت، 950 سال حضرت نور نے زحمتیں کی خدا کے لیے. کس خاطر؟ خدا تو راضی ہو جائے. پتھر کھائے، پتھروں میں دب جاتے تھے، جبرائیل آ کر کے نکالتے تھے. اس حد تک زحمتیں خدا تو راضی ہو جائے. لیکن یہ وہ ہستی وہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی میں تمہیں عطا کروں گا تاکہ تو راضی ہو جائے. یہ عظمت پیغمبر ہے کہ میرے نبی تو راضی ہو جائے. لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا وجود مقدس جو خدا نے ہمارے بیچ میں بھیجا. لوگوں کو پتہ نہیں تھا. خدا نے تعلیم دی، آداب سکھا. تم نہ سمجھنا کہ یہ اگر کسر نفسی کرتے ہیں تو بس حق یہی ہے. نہ ان کا حق بہت عظیم ہے. یہ کسر نفسی کرتے. پاک پیغمبر کی یہ کسر نفسی تھی کہ لأن اکون عبدا متواضعا، میں عبد متواضع رہنا چاہتا ہوں. خدا کی بات آتے تھے، کبھی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ صدر مجلس میں آگے بڑھے. نہ داخل ہوتے تھے وہیں بیٹھتا تھا. اصحاب کو کہا میں یہ کھڑے نہ ہو. کام کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جتنا کام تم کرو گے میں نہیں کروں. برابر کا کام کیا کرتے تھے. مسجد بن رہی ہے تو پتھر اٹھا، خندق کھودی جا رہی ہے تو پتھر اٹھا رہے. 3 دن کھانا نہیں کھایا تھا جس میں خندق کھود کے خود پتھر اٹھا رہے. خدا نے یہ کس طرح کا وجود مقدس قرار دیا کہ نبی بددعا کرتے ہیں اپنی امتوں کی. جب تنگ پڑ جاتے ہیں، جتنی وہ گستاخیاں کرتے تھے، جتنی تکلیفیں دیتے تھے، نبی بددعا کر دیتے. لیکن اس ہستی نے کبھی بددعا نہیں کی. ساری مصیبتیں سہ کر کے کہتے تھے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون. خدا یہ جانتے نہیں ہے، ان کو ہدایت. یہ فرق ہے آپ میں اور باقی نبیوں. باقی نبی 950 سال تبلیغ کیا جب نور میں 80 بندے مسلمان ہوں. حضرت یونس نے 33 سال تبلیغ کی، 2 بندے مسلمان ہوں. یہ ہے باقی نبیوں کی زحمتوں کا نتیجہ. سخت ترین علاقہ، سخت ترین قوم جہاں پہ آپ تشریف لائے، یہ خدا کی خاص آزمائش تھی آپ کی. سخت ترین. ناظر بلالہ میں خطبہ خاصہ میں مولانا ارشاد فرمایا کہ چاہتا تو اپنے کعبہ کو باغوں کے بیچ میں، چشموں کے بیچ میں قرار دے سکتا تھا، لیکن انسانوں کی آزمائش کی خاطر اس نے سنگلا خشک پہاڑوں کے درمیان کعبہ کو قرار دیا تاکہ آنے والوں کو مشقت محسوس ہو. اگر باغ ہوتے، چشمے ہوتے، سیر کے لیے ہر کوئی جا سکتا تھا، لیکن خشک پہاڑوں میں جہاں پہنچنا بھی مشکل ہے، خدا نے کعبہ کو قرار دیا تاکہ آنے والوں کا خلوص خدا کے لیے ثابت ہو سکے. اس قوم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے، سال ہر سال جنگ جاری رہتی تھی. یہ حرب الفجار، حروب الفجار، یہ فجار کی جو 4 جنگیں ہوئی مشرکین، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوئی تھی. 17 سال تک آخری حرب الفجار جو ہے وہ جاری رہی. ان جیسے لوگوں میں خدا بندی نے پیغمبر کو بھیجا. یہاں تمہارے پیغمبر کا پتہ چلتا کہ صرف 23 سال آپ نے تبلیغ کی. 63 سال عمر مبارک، 40 سال کے تھے جس دن اعلان نبوت فرمایا. 23 سال تبلیغ کی ہے. اس میں بھی بے پناہ جنگوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر بھی آپ دیکھیے نا خدا کیا فرما رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، خدا کی فتح مدد کے ذریعے سے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا،
دیکھ میرے نبی، یہ لوگ فوج در فوج دین خدا میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کمال پیغمبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ 900 سال تبلیغ کر 80 سے زیادہ کافر مسلمان نہیں کر سکے تھے۔ 23 سال تبلیغ کر کے پاک پیغمبر نے یہ کیا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں فوج در فوج میرے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، آپ کا مقصد مکمل ہو گیا، تیاری کر لی میرے آگے۔ یہ ہے عظمت پیغمبر، یہ ہے کار پیغمبر۔ دلیل سے کم لوگوں کو قائل کیا ہے کہ خدا کی وحدانیت اور خدا کے وجود کی دلیل دینی پڑے۔ اخلاق کے پیغمبر سے لوگ اسلام لے کر کے آئے۔ یہودی نے پکڑ لیا، نماز ظہر پڑھانے جا رہے ہیں، راستے میں یہودی نے پکڑ لیا، یا ابو القاسم میرا قرض ادا کرے۔ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کچھ مہلت دے دوں۔ اس نے کہا نہیں مہلت نہیں، اسی جگہ پہ قرض مجھے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ہے نہیں۔ اس نے کہا جانے نہیں دوں گا۔ کہا ہاں یہ تیرا حق ہے، لیکن میرے پاس ابھی قرض کے پیسے نہیں ہے کہ تمہیں ادا کر سکوں۔ اصحاب انتظار کر رہے ہیں مسجد میں کہ آپ تشریف لائیں۔ جب کچھ دیر گزر گئی اصحاب باہر نکلے، دیکھا یہودی نے روکا ہوا، اصحاب آگے بڑھے، یہودی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں تم جاؤ اپنے کام کرو، یہ میرا ہے، اس کا معاملہ۔ آپ نے نماز ظہر بھی وہیں پڑھی، نماز عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب کا وقت ہو گیا مغرب بھی وہیں پڑھی، عشاء بھی وہیں پڑھی، صبح کا وقت ہو گیا ساری رات کو بیٹھے رکھا، نماز صبح بھی وہیں پہ پڑھی، 5 نمازیں آپ نے وہیں پہ پڑھی۔ یہودی کو کچھ نہیں کہا یہ تیرا حق ہے، روکنا تیرا حق ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس ابھی ہے نہیں پیسے تجھے دینے کے۔ جب صبح کی نماز پڑھ لی تو یہودی قدموں میں گر پڑا۔ اس نے کہا اے رسول خدا، آپ رسول حق ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ میں نے اپنی کتاب میں آپ کا وصف پڑھا تھا تورات میں کہ جو نبی آئے گا نا عرب میں، نہ سختی کرنے والا ہوگا، نہ گالیاں دینے والا ہوگا، نہ زبان کا سخت ہوگا، اخلاق کا نرم ہوگا۔ یا رسول اللہ میں نے یہ آپ کی وصف پڑھی تھی، دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ویسے ہیں، آپ بالکل ویسے ہیں جیسے قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہستی ہے کائنات کی، وہ واحد ہستی جس کی تربیت خدا نے، نظر بھی آتا ہے خدا کی تربیت۔ فرمایا ان اللہ ادب و احسن تعدیب، خدا نے خود میری تربیت کی اور بہترین تربیت کی۔ ابھی تو خدا کہہ رہے انک لعلی خلق عظیم، میں جیسے چاہتا تھا نا بالکل ویسے خلق عظیم میرے نبی۔ خدا نے تربیت کی ہے دونوں جہانوں، یہاں پر بھی اور ادھر بھی۔ جب عالم نورانیت نے آپ کو خلق کیا تو جابر انصاری نے سوال کیا کہ اول ما خلق اللہ، یا رسول اللہ سب سے پہلے خدا نے کس کو خلق کیا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ النور نبی کا، یا جابر سب سے پہلے خدا نے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا تھا۔ بالکل یہی سوال جابر جوفی نے چھٹے امام سے بھی دیا ہوا، لہذا دونوں میں جواب جو ہے چونکہ یہی ہے، اور جواب بھی جابر کو دیا گیا۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ سوال امام سے ہوا ہے یا رسول سے ہوا ہے۔ جو رسول سے سوال ہوا وہ جابر بن عبداللہ انصاری نے کیا، جو چھٹے امام سے ہوا وہ جابر جوفی نے کیا، اور دونوں کا جواب یہ دیا کہ سب سے پہلے خدا بند عظیم نے نور پیغمبر کو خلق کیا۔ مولا ارشاد فرماتے کہ خدا بند عظیم لما اراد ان یخلق نور نبی، جب خدا نے ارادہ کیا کہ اپنے نبی کے نور کو خلق کرے، فتکلم بکلمۃ فجعلها نورا ثم تکلم بکلمۃ اخرى فجعلها نورا فمزج بینہما۔ خدا نے جب نور نبی کو خلق کرنا چاہا تو کلمہ ارشاد فرمایا، اسے نور قرار دیا، دوسرا کلمہ ارشاد فرمایا، اسے روح قرار دیا، دونوں کو ملا دیا، اور اس سے نور پیغمبر کو خدا نے خلق کیا۔ یہ کلمہ ہم سمجھتے ہیں تو کوئی لفظ کہا ہوگا، حقیقت نہیں پتہ۔ حضرت عیسیٰ کو خدا بند عظیم نے کلمہ کہا فَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، کہ جبرائیل نے خدا کا وہ کلمہ مریم پہ القاء کیا تھا، اس کو کلمہ کہا۔ لہٰذا یہاں پہ یہ مت سمجھنا کہ کوئی لفظ خدا بند عظیم نے بولنا ہے، نہ، کلمہ ہے، لفظ ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں۔ خدا نے میرے پیغمبر کو خلق کیا،
فخلق منه 12 حجاب. خداوند عظیم نے سورہ مقدس سے 12 حجاب کو خلق کیا. حجاب الحیبت، حجاب القدرت، حجاب العزت، حجاب العظمہ، حجاب الکبریاء، حجاب الرفعت، حجاب المنزلت، حجاب الشفاعت، حجاب النبوت، حجاب السعادت. 12 حجاب خدا نے خلق کی. نور پیغمبر کو حکم دیا کہ پہلے حجاب میں داخل ہو جائے. 12,000 سال اس حجاب میں رہے، 10,000 سال اس حجاب میں رہے، دوسرے میں تیسرے میں ہر حجاب میں پاک پیغمبر 1000 سال تسبیح و تقدیس سے خدا کرتے رہے. جب حجاب سے نکلے تو خدا کے حضور میں یہ لوگ تسبیح و تقدیس کرتا رہا. والحق ينظر إليه، خدا بندے اس نور پہ دیکھتا رہا، نظر کرتا رہا. 1000 سال تک مسلسل خدا نظر کرتا رہا، یہ نور تسبیح کرتا رہا. 1000 سال کے بعد خدا بندے نے ارشاد فرمایا یا عبدی انت المرید وانت المراد وانت اول خلقی وآخر الرسل وانت شفیع یوم المحشر. اور میرے اب تو بھی میرا مرید بھی ہے، تو میری مراد بھی ہے، تو پہلی مخلوق ہے، تو آخری رسول ہے، تو ہی شفیع یوم المحشر ہے. فطلع النور، یہ نور چمکا. اس سے خداوند عظیم نے 1,00,000 کم 34,000 قطرات خارج کیے. فجعلهم انبیاء، خدا نے انہیں قطرات کو نبی قرار دیا. فصاروا یطوفون حولہ، یہ انوار انبیاء پیغمبر کے نور کا طواف کرتے رہے. اور خداوند عظیم نے سوال کیا اتعرفون من انا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب سے پہلے پیغمبر نے کہا تھا انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، اور تو وحدہ لا شریک معبود ہے. خدا نے فرمایا تجھے میں نے شفیع یوم محشر قرار دیا. یہ تربیت خدا. وہاں پہ بھی خدا نے اس طرح سے تربیت کی. اس کائنات میں بھی جب بھیجا ہے خاص اہتمام کیا ہے. جب امام رسول کافی میں یہ روایت ہے کہ جس وقت حضرت دنیا میں جس تشریف لائے ماہ ربیع، یعنی جس کے معنی بہار کے، بہار موسم کے لحاظ سے معتدل ترین موسم، خدا نے انتخاب کیا ماہ ربیع. آپ جس دنیا میں لائے تشریف، حضرت فرماتے ہیں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن جتنے بھی جادوگروں کا جادو تھا سب کا سب باطل ہو گیا. جتنا کاہنوں کا علم تھا سب کا سب ختم ہو گیا. جو بھی باطل بت تھے وہ سب کے سب سرنگو ہو گئے. جتنے بادشاہوں کے تخت تھے وہ سرنگو ہو گئے. دریاچہ ساوا جو چل رہا تھا جس کی عبادت ہوتی تھی وہ خوش ہو گئے. آتش خدر روم جو 1000 سال سے روشن تھی آگ وہ بجھ گئی. ایک مرتبہ شیطان کو آسمانوں پہ جانے سے روک دیا گیا. شیطان پریشان ہو گیا، کاہن پریشان ہو گئے، جادوگر پریشان ہو گئے. کیا زمین پر قیامت آنے والی ہے؟ شیطان نے اپنے تمام شیطانوں کو ابلیس میں جمع کر دیا. کہا جاؤ دیکھو دنیا میں ہوا کیا، ہمیں کیوں آسمانوں سے روکا گیا، کیوں جادو باطل ہو گئے. آج ہر باطل سے ہمیں کو نظر آ رہا ہے. بت الٹ گئے ہیں، تخت الٹ گئے ہیں. آج ہوا کیا ہے؟ سب شیطان گئے، پتہ کرتے رہے، پتہ نہ چلا. ابلیس نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں، مجھے پتہ چل جائے. گیا پوری دنیا کا چکر لگایا، زمین کی طرف جب اس نے بھیجا لیا، دیکھا کہ حرم کی سرزمین کو فرشتے نے گھیرا ہوا. تمام فرشتے زمین پر اتر آئے ہیں، حرم کی سرزمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. یہ آیا اندر داخل ہونا چاہتا ہے چڑیا کی شکل. جبرائیل نے پکڑ لی، کہا نہیں کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا جبرائیل آج کیوں ممنوعیت ہے، ہمیں کیوں آسمانوں سے روکا گیا ہے، یہ سارے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اب حرم کی سرزمین کو کیوں فرشتوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہمیں کیوں اندر نہیں جانے دیتے ہو؟ جبرائیل نے کہا نہیں تجھے پتہ نہیں ہے، آج حبیب خدا ختم رسول زمین پر تشریف لا رہے ہیں. محمد و آل محمد و عجل فعلا. خداوند عظیم نے قرآن کریم میں آپ کے لیے بہت کچھ فرمایا. آپ کے اوصاف، کمالات، آپ کی شخصیت، آپ کے آداب. اصحاب کو پتہ نہیں تھا آپ کے آداب. خدا تعلیم دے رہا ہے، سورہ حجرات کی ابتدا کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو،
اللہ اور رسول کے آگے نہ جاؤں، اپنی ذات کا جو ادب ہے نا خدا کا، وہ پیغمبر کے لیے برابر ذکر کر رہا ہے. لا تقدم، آگے نہ جانا پا پیغمبر کی زبان، عمل اور چلنے کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی پیغمبر سے آگے نہیں ہو سکتے. یہ ادب ہے پیغمبر. یعنی باپ پیغمبر تشریف فرما، سب لوگ بھی موجود ہیں. اگر کوئی سوال کرتا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے جواب دینے کا، بے شک اسے جواب آتا ہو. اور پیغمبر جو موجود یا ایک کہہ رہی ہے لا تقدم، آپ نہ کہنا، پیغمبر موجود. عمل کے لحاظ سے کوئی عمل انجام دے رہے پیغمبر سے پہلے نہ کرنا. چلنے کے لحاظ سے اگر پیغمبر جا رہے ہیں پیغمبر کے آگے نہ لگنا. بیان میں ہی یہی ادب. اور پیغمبر قرآن اور اہل بیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں حدیث سے کلام میں فلا تقدموہما، ان کے کبھی آگے نہ جانا، ولا تعلموہم، اور اہل بیت کو علم سکھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. جو ادب خدا نے پیغمبر کا ذکر کیا، بیانی وہی ادب پیغمبر نے قرآن اور اہل بیت کا ذکر کیا ہے. آگے نہ جانا. بولنے کے لحاظ سے بعض لوگوں کی عادت ہے پیغمبر کی بزم میں بول پڑتے تھے، منع کرو. یہ ادب پیغمبر کے خلاف ہے. بولنا نہیں پاک پیغمبر سے پہلے، انتظار کرنا. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو، نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اس آیت کا جو شان نزول ہے، وہاں پہ پاک پیغمبر کے حضور میں ایک وفد آیا ہوا تھا بڑی طویل کا. وہاں پہ اصحاب بولے تھے بلند آواز. دو صحابیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی کہ ان کا سربراہ کسے بنایا جائے. اس نبی کو ایمان لے گئے کس کو بنایا جائے. ایک صحابی نے ایک بندے کا نام لیا کیسے بن شماس کا، دوسرے نے دوسرے کا نام لیا. آپس میں لڑائی ہو گئی. بلند آواز سے بول پڑے. خدا نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور پیغمبر کو اس طرح مت بنایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بناتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل باطل ہو جائیں گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا. یہ صرف اس بے ادبی کی وجہ سے. کوئی توہین نہیں کیا پیغمبر نے، صرف اس ادب کا خیال نہیں کیا کہ پیغمبر کے سامنے بولنا نہیں ہے بلند آواز سے، اور پیغمبر کی نام کو اس طرح نہیں لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے. سیدھا نام لے لیا فلاں نے. یہ پیغمبر کو ایسے نہیں بولا. پیغمبر کا نام لو گے تو ساتھ جو آداب ہے وہ ذکر کرنے پڑے، درود پڑھنا پڑے گا، تب پیغمبر کو بلاؤ، ورنہ تمہارے سارے عمل باطل ہو جائیں گے. لوگ آتے بعد پیغمبر کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اٹھتے نہیں تھے. خدا نے فرمایا میرے نبی وہ نہیں کہہ سکتا لیکن میں تو کہہ سکتا ہوں، لہذا خدا نے کہا میرے نبی آپ نہ کہنا، میں جو موجود ہوں میں انہیں بتاؤں گا کہ میرے نبی کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھا کرے، اسے تکلیف ہوتی. ایک منافق عبداللہ بن نفیل وہ آتا ہے پیغمبر کے پاس، آ کر کے شکایتیں لگاتا ہے لوگوں. چلا جاتا ہے، جا کر کے باقی منافقین کو کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، پیغمبر یہ فرما رہے ہیں. چغل خوری کرتا حضرت کے حوالے سے. جبرائیل آیا، آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے یہ عبداللہ بن نفیل، اس کے رابطے ذکر کیجیے، بڑی بڑی داڑھی والا ہے، یہ رنگ ہے، یہ یا رسول اللہ یہ آپ کی ادھر جا کر کے شکایتیں لگاتا ہے، چغل خوریاں کرتا ہے. اب جب آیا تو حضرت نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرتے ہو، مجھے جبرائیل نے وحی کے ذریعے سے کہا. مجھے کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں. وحی کے مقابل کہہ رہے کہ نہیں یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں. حضرت فرمایا چلو ٹھیک ایسا ہے تو جیسے تم کہہ رہے ہو. اس خبیث میں جا کر کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو اوپر سے وہی آئی ہے، وہی کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. میں نے جب بتایا کہ میں نے نہیں کیا تو مان گیا میری بات. یہ تو کان ہے. خدا نے ارشاد فرمایا کہ یقولون هو اذن، میرے نبی یہ کہتے ہیں کہ آپ کان ہیں. قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن بالمؤمنین. اگر وہ کان بھی ہے تو تمہاری اس میں بہتری ہے، تمہیں منہ پہ نہیں ٹوکتا ہے، تمہاری بات بھی مان لیتا ہے، خدا پر بھی ایمان لے آتا ہے، تو یہ تو میرے نبی کی اچھی صفت ہے. اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟
خدا اس طرح دفاع کرتا ہے اپنے نبی. میرے نبی تم نہ کریں، یہ تمہیں گستاخی کر رہا ہے، میں جواب دوں گا. تب تبھی یدا ابو لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، تو ہلاک ہو. میرے نبی کے بارے میں ایسا کر دیا. مغیرہ نے آپ کے بارے میں کچھ باتیں آپ نے سورہ قلم میں دیکھا ہے، خداوند عظیم نے 9 صفات اس کے ذکر کی. تو بڑا لعین، تو بڑے قسمیں اٹھانے والا ہے، تو جھوٹا ہے، تو چوبہ گولیاں کرنے والا ہے، تو بد نسل ہے. خداوند عظیم 9 وصفوں کے ساتھ اس کو جواب دیا. میرے نبی آپ جواب نہ دینا، میں دوں. ایک کتنا پیار بھرا جملہ ہے، عَفَا عنک لما اذنت لہ. 3 شخص آتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا آپ جنگ پہ تشریف لے جائیے، ہم ذرا تھوڑا مصروف ہے گھر میں، ہم پیچھے سے آ جائیں. اجازت نہیں دینی تھی، حضرت نے اجازت دی. تم کہہ رہے ہو مجبوری ہے تھی، اور میں آتا انہوں نے کوئی نہیں آنا تھا، پروگرام ہی یہی تھا، جنگ پہ نہیں جانا تھا. آ کر کے اپنا عذر پیش کیا، حضرت نے مان لیا، کہا ٹھیک ہے نہ چلو. خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ. کتنا پیار بھرا جملہ. خدا آپ کا بھلا کرے. آپ کو کیا ضرورت تھی انہیں اجازت دینے کی؟ وہ تو فرات لگا رہے تھے. اب یہ اخلاق پیغمبر تھا، انکار نہیں کر سکتے تھے. اسی وجہ سے یہ جو 9 شادیاں، بہت سی باتیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا، بہت سی باتیں تھیں جو حضرت کے حوالے سے کہی گئی تھی. غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے تھا کہ غار حرا میں وہی نازل ہوئی، اس کی کیفیت آپ نے سنی، بیان کیا گیا صحیح بخاری وغیرہ کہ کس طرح سے دبایا جبرائیل. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. پاک پیغمبر کی عظمت ہے، جبرائیل اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں کہ وہ یہ حرکت پاک پیغمبر کے لیے انجام دے سکے. وہ تو جب وہی لے کر کے آتا تھا غلاموں کی طرح حضرت کے سامنے بیٹھا کرتا تھا، اجازت لیتا تھا مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، جب اجازت ملتی تھی تب داخل ہوتا تھا. پھر کانا یجلس بین یدیہ قعدۃ العبید، پھر حضرت کے سامنے ایسے بیٹھتا تھا جیسے غلام بیٹھا کرتے تھے. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ وہ حضرت کو کچھ پڑھانے کے لیے آیا تھا، وہ تو اقرا بسم ربک الذی پہنچانے کے لیے آیا تھا. یہ آیت کا حصہ ہے. جبرائیل کا کوئی اپنا کلمہ نہیں ہے. یہ پہلی 5 آیتیں سورہ علق کی جو پہنچانے کے لیے آئے، اس کا کام تھا پہنچا دیں، نہ کہ کچھ پڑھانے کے لیے مجبور کرنا. ہاں ہمارے پاس گواہ موجود ہے، مولا نے خود گواہی دی ہے. خطبہ تاسعہ غار حرا میں میں موجود تھا جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، میرے علاوہ کوئی بھی دیکھ رہا تھا. وہ کیفیت علی نے بیان کی کہ پاک پیغمبر پہ کیسی بہت سی باتیں اس حوالے سے جو غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. ایک دن واضح ہے، وہ کافی نہیں ہوتا ان چیزوں کے لیے. مسلسل پروگرام ہونے چاہیے، عظمت پیغمبر کے ہر پہلو کے لحاظ سے گفتگو ہونی چاہیے. خداوندہ ہم عرض کرتے اس یوم مقدس کے صدقے ہمارے دلوں میں معرفت پیغمبر اور معرفت آل پیغمبر میں اضافہ فرما. بارے اللہ حضور پاک کی شفاعت سے ہمیں سرفراز فرما. بارے اللہ صدقہ محمد و آل محمد اس جام کو عیدی آج کے دن کی مناسبت سے گناہوں کی بخشش کی صورت میں عطا فرما. اور پیغمبر کا واسطہ ہے جو بھی حاجات لے کر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تمام حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہے جم میں سے اور متعلقین میں سے بارے اللہ عظمت پیغمبر کا واسطہ ہے ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو بے رزق ہے ان کو رزق کثیر عطا فرما. اس جام پہ اپنی خاص رحمت برکتیں نازل فرما. ہمارے مولا آقا کے ظہور میں تاجیل فرما. ان کی قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اور ایک مومنہ مریض ہے، ان کی شفا کے لیے درخواست کی گئی ہے. بارے تو جو پیغمبر اور آل پیغمبر کا واسطہ ہے ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. بارے جو اس مسجد میں آنے والے افراد دنیا سے چلے گئے، اس انجمن کی خدمت کرنے والے افراد جو دنیا سے چلے گئے، ان کو دوبارہ معصومین میں جگہ عطا فرما. ان کے گناہوں کو معاف فرما. یہ خدام فعلا موجود ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. یہ کل ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے. فضل دعوی رحمت کا یا ارحم